بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کل نبیوں سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ کے معجزات کی لسٹ تیار کی جائے تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ایک ابدی معجزہ ہے، قرآن ایک دائمی معجزہ ہے، قرآن ایک مستقل معجزہ ہے، قرآن ایسا معجزہ ہے جو زمان و مکان کی حدوں سے ماوراء ہے، اور قرآن کل جہانوں کی سردار کتاب ہے۔ کل آسمانی کتابوں کے علوم قرآن میں موجود ہیں۔ کل آسمانی کتابوں کی سردار کتاب قرآن ہے، اور قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن میں ہی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مفصل علم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں کرامات کا ذکر ہے، ان میں سے دو بڑی کرامتوں کا میں یہاں ذکر کروں گا۔ سب سے بڑی کرامت جب سلیمان علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے دربار میں حاضر کرے؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ اپنی یہ محفل ختم کریں، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا۔ آپ نے اس کی آفر ٹھکرا دی، فرمایا مجھے جلدی چاہیے۔ تو آپ کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوا جس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس وہ تخت جو ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور یہاں پہ من تبعیدیہ ہے، بعض کے لیے آتا ہے کہ اس کے پاس زبور کا سارا علم نہیں، کچھ علم تھا، تو اس کی یہ شان ہے۔ تو اس امت کے اولیاء کی شان کیا ہوگی جن کے پاس قرآن کا علم ہے؟ اور قرآن کل آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ اور وہ تخت لانا کہاں سے ہے؟ ملک یمن کے علاقے سبا سے تخت لانا ہے، ملکوں کا فاصلہ ہے درمیان میں، 20 بندے اس تخت کو ہلا نہیں سکتے، تالوں میں پڑا ہے، مقفل ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے پلک جھپکنے کی مدت میں تخت جو ہے وہ حاضر کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی کی شان ہے۔ تو نبی پاک کی امت کے ولیوں کی شان کیا ہوگی کہ جو امت کو امتوں کی سردار امت ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے کیونکہ نبی کی موجودگی میں ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی تخت پہ بیٹھا ہے، اور اسی امت کا جو ولی ہے وہ نبی کی موجودگی میں تخت جو ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ حاضر کر دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی کرامت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملنے کی جستجو کی، ان کی تلاش میں نکلے۔ ایک نبی ایک ولی کی تلاش میں نکل رہا ہے، آخر اس ولی کی شان کیا ہے؟ قرآن مجید نے ہی بتایا، علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے خزانہ علم سے وافر حصہ عطا کیا تھا۔ تو اس کی شان بھی علم ہے۔ اور جو سلیمان علیہ السلام کے ولی نے تخت حاضر کیا، اس کا جو عنوان قرآن نے باندھا وہ بھی یہی ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کا عنوان بھی علم ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے جو 3 کرامتیں ظاہر کی، ان کا تعلق بھی علم سے ہے کہ آپ نے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا، کشتی کو داغدار بنا دیا۔ تو بعد میں وجہ یہ بتائی کہ بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا، میں نے اس کی کشتی داغدار بنا دی تاکہ اس کی کشتی جو ہے وہ بادشاہ چھیننے سے جو ہے رک جائے۔ اور بچے کو مار دیا، اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ یہ بڑا ہو کے بہت بڑا کافر بنے گا۔ اور یتیم بچوں کی دیوار گر رہی تھی، ہاتھ ڈال کے سیدھا کر دیا، اسے کھڑا کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اس کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ اب کیسے دیکھ لیا؟ اس کا تعلق بھی علم باطنی سے۔ فرمایا یہ خزانہ
اگر دیوار گر جاتی ہے تو لوگ لوٹ لیں گے، یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ بعد میں جب بڑے ہوں گے خود ہی نکال لیں گے۔ تو آپ کی ان تینوں کرامتوں کا تعلق بھی علم سے ہے۔ تو پتہ چلا معیار قرآن معجزہ کے باب میں بھی علم ہے، اور کرامت کے باب میں بھی معیار قرآن جو ہے وہ علم ہے، اور علم جو ہے وہ کرامت سے بلندتر ہے۔ اسی لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو علم کے بغیر فقیری اور ولایت کی راہ پہ چلتا ہے وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور دیوانگی کی حالت میں مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، بعثت معلما، مجھے پوری کائنات کا معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ملک الموت آئے اور وہ طلب علم میں ہو، علم کی جستجو میں ہو، علم حاصل کر رہا ہو، تو کان بینہ و بین الانبیاء درجۃ واحدہ، تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ علم اتنی بلندیاں دیتا ہے کہ بندہ نبیوں کے مقام کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور ایک درجہ درمیان میں رہ جاتا ہے کہ وہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدا کے اندر ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء میرے سینے کے نور سے بنے ہیں، سادات میری پشت کے نور سے بنے ہیں، اور فقراء جو ہیں وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ یہ شان ہے علماء امت کی کہ نبی پاک کے سینے کے نور سے علماء امت کو بنایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن روایت میں آتا ہے کہ عالم کی قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ عالم کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون سے باری ہوگی۔ یہ شان ہے علم کی اور اہل علم کی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے علم اور اہل علم کو پروموٹ کیا ہے، اور پوری دنیا میں خود بھی انہوں نے علم پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم اور اہل علم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔